بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اعتماد ویزا سروس سینٹر میں پروسیس کے لیے کس طرح سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ سامعین، اپائنٹمنٹ لینے کے لیے ہمیں اعتماد کی ویب سائٹ جو ہے وہ وزٹ کرنا ہوگی۔ اعتماد کی ویب سائٹ پہ جانے کے لیے سب سے پہلے ہم گوگل میں جائیں گے، وہاں پر ٹائپ کریں گے اعتماد.pk۔ اعتماد.pk انٹر کیا اور اس کو اوکے کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اعتماد کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے پاس اعتماد کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو ہمیں لیفٹ سائڈ پر کچھ کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں: ہاؤ ٹو اپلائی، اسکیجول اینڈ اپائنٹمنٹ، اسٹیٹس آف اپلیکیشن، ویزا سروس سینٹر۔ تو ہمیں اپائنٹمنٹ لینے کے لیے ہم اسکیجول اینڈ اپائنٹمنٹ پہ جائیں گے، یہاں پر ہم کلک کریں گے، آگے ایک باکس اوپن ہو جائے گا، اس کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں: میک این اپائنٹمنٹ، چینج این اپائنٹمنٹ، کینسل این اپائنٹمنٹ، ویٹ لسٹ اپائنٹمنٹ، جنریٹ اپائنٹمنٹ لیٹر۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ میک این اپائنٹمنٹ پہ جائیں گے، آگے آپشن آئے گا سلیکٹ یور کنٹری، تو اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا پاکستان، اس کو ہم سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس آپشن اوپن ہوگا سلیکٹ نیشنلٹی آئے گا، اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہم یہاں سے پاکستان سلیکٹ کریں گے، اوکے کریں گے۔ آگے ہمارے پاس آئے گا پرپز آف ٹریول، کہ آپ کے ٹریول کا مقصد کیا ہے۔ اب یہاں پہ اس کو ہم اوکے کریں گے تو ہمارے پاس مختلف کیٹیگریز جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر کیٹیگری سلیکٹ کرنے سے پہلے ہم نے اپنا ویزا دیکھنا ہے، جو ویزا سلپ ہمیں ہمارے پاس موجود ہے اس کے اوپر ہماری کون سی کیٹیگری ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ریزیڈنٹ ویزا ہے، کمرشل وزٹ ہے، فیملی وزٹ ہے یا ملٹیپل انٹری جو ہے وہ ویزا ہے۔ تو موسٹلی آج کل جو ہے ویزے جو ہے وہ سنگل انٹری کے بھی آتے ہیں اور ملٹیپل انٹریز کے بھی آتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ویزا ہے فیملی وزٹ کا، تو فیملی وزٹ کے ہمارے پاس یہاں پہ دو کیٹیگریز ہوں گی، ایک جسٹ فیملی وزٹ ہے اور ایک ہے فیملی وزٹ ملٹیپل انٹری 1 ایئر۔ اب آپ نے اپنی ویزا سلپ پہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کہ ویزا سلپ پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کی ویزا سلپ کے اوپر لکھا ہوا ہے جسٹ فیملی وزٹ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے 30 اور 90 لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ نے یہ جسٹ فیملی وزٹ والی جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کے ویزا سلپ کے اوپر لکھا ہوا ہے فیملی وزٹ ملٹیپل انٹری 1 ایئر، ٹھیک ہے، یا پھر 365 ڈیز اور آگے 90 ڈیز لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے یہ جو ہے فیملی وزٹ ملٹیپل انٹری 1 جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ویزا جو ہوا ملٹیپل انٹری 1 ایئر کا ہوا اور آپ نے جسٹ فیملی وزٹ جو ہے وہ سلیکٹ کیا تو آپ کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ غلط ہو جائے گی۔ اگر آپ کا ویزا جسٹ فیملی وزٹ ہے 30 ڈیز کا اور آپ نے سلیکشن ملٹیپل انٹری 1 ایئر کی تو بھی آپ کی اپائنٹمنٹ غلط ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ نے کیٹیگری سلیکٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنا ویزا سلپ جو ہے وہ غور سے دیکھنا ہے۔ اگر تو ویزا سلپ کے اوپر 30 اور 90 لکھا ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے یہ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا ویزا 30 ڈیز کا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر 365 ڈیز اور 90 لکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے فیملی وزٹ ملٹیپل انٹری 1 ایئر۔ تو موسٹلی جو ویزے ہوتے ہیں وہ آج کل جو آ رہے ہیں وہ ملٹیپل انٹری 1 ایئر کے ہوتے ہیں، تو ہم اسی کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا۔ امپورٹنٹ نوٹس، ریویژن آف ویزا فیس، اس کو آپ نے جو ہے وہ ریڈ کر لینا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہو، اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک پیج اوپن ہو جائے گا، نیو پیج۔ یہاں پر لیفٹ سائڈ پہ آ رہا ہے چوز یور آپشن، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس دو آپشنس ہیں، ایک نارمل کا ہے اور ایک لاؤنج کا ہے، ٹھیک ہے، دو آپشنس ہمارے پاس ہیں۔ ٹوٹل فیس جو ہے وہ ہمارے پاس نارمل کی آ رہی ہے 19,329 روپے،
ٹھیک ہے. اور لانچ کی فیس ہمارے پاس یہاں پر آ رہی ہے 26,338.20. ٹھیک ہے. اب نارمل کی فیس ہمارے پاس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کم آ رہی ہے اور لانچ کی فیس ہمارے پاس زیادہ آ رہی ہے. یہ فیس جو ہے یہ فیس ود آؤٹ انشورنس ہے. اب اس فیس کے اندر مزید انشورنس کی جو فیس ہوگی وہ انکلوڈ ہوگی. اب وہ انشورنس کی فیس کتنی آتی ہے وہ پروسیس کے دوران ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی فیس جو ہے وہ کتنی آ رہی ہے. نیچے ہم آتے ہیں, یہاں پر ہے نارمل اور لانچ کی بکنگ, یا آپ نے کس میں بکنگ کرنی ہے. یہاں پر ہمارے پاس مختلف سٹیز آ رہی ہیں, کوئٹہ, کراچی, پشاور, لاہور اور اسلام آباد. ٹھیک ہے. یہاں سے اگر آپ نارمل میں بک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ بک کریں گے, اور جس سٹی میں آپ نے بک کرنے چاہتی ہیں اس سٹی کے سامنے آپ جو ہے نا بک پہ کلک کر دینا. اور لانچ کی اگر اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آئیں گے اور جس سٹی کی آپ نے اپائنٹمنٹ لینی ہے اس پہ بک کریں گے. فار ایگزامپل ہم نارمل میں بک کرتے ہیں لاہور کی اپائنٹمنٹ, ہم بک کرنا چاہتے ہیں نارمل میں, تو یہ لاہور ہے, اس کے سامنے ہم آئیں گے. 16 مارچ کی جو ہے وہ ہمارے پاس شو ہو رہی ہے اور لانچ کی 4 مارچ کی شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ہم لاہور کے سامنے جو بک لکھا ہو اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیکسٹ پیج اوپن ہوگا جس کے اندر میڈیکل انشورنس کے بارے میں لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے, اس کے بعد اوکے کرنا ہے. آگے ایکسپٹ اعتماد ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, کچھ ٹرم اور کنڈیشن ہوں گی, اس کو آپ نے جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے. پروسیس کے لیے ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہے دی گئی ہیں اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ریڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے آئی ہیو ریڈ اینڈ ایگری ٹو دی ٹرم اینڈ کنڈیشنز. اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے, چیک کرنا ہے اس کو اور پھر ایکسپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پلیز سلیکٹ اپائنٹمنٹ کیٹیگری ٹو پروسیڈ. یہاں پہ آپ نے جو ہے اس کو اوکے کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو نیکسٹ پیج اوپن ہوگا وہاں پر ہم نے جو ہے یہاں پر آئے گا ہمارے پاس اپائنٹمنٹ کیٹیگری, کہ آپ نے جو ہے کیٹیگری یہاں سے سلیکٹ کرنی. یہاں پر ہمارے پاس دو آپشن آئیں گے, ایک فیملی کا آئے گا اور ایک انڈیویجول کا آئے گا. اگر ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو آپ فیملی پہ کلک کریں گے, اگر سنگل پرسن ہے تو وہ آپ جو ہے انڈیویجول پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم جو ہے وہ اس انڈیویجول پہ کلک کرتے ہیں, سنگل پرسن. ٹھیک. تو آگے مارچ میں ہمارے پاس کافی اپائنٹمنٹس جو ہے وہ اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. ہم 11 کی اپائنٹمنٹ پہ جو ہے وہ کلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس ٹائم آئے گا کہ کس ٹائم پہ ہم نے جو ہے وہ آفس جانا ہے, تو یہاں ہم جو ہے وہ 9 بجے کی اپائنٹمنٹ پہ اوکے کرتے ہیں. نیچے آتے ہیں ہم, یہاں پر ایک کوڈ آتا ہے, اس کوڈ کو ہم انٹر کریں گے. کوڈ کو انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے تو ہمارے پاس ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا. اس نیو پیج کے اندر جو ہے ہم نے وہ انٹریز کرنی ہے. یہاں پہ آئے گا, آ رہا ہے پاسپورٹ ڈیٹیل. پاسپورٹ کے اندر جو ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے, نیم ہے, پاسپورٹ نمبر ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے, ڈیٹ آف ایکسپائری ہے. ٹھیک ہے. وہ سارا کچھ ہم نے ڈیٹا اس میں انٹر کرنا ہے اس باکس میں اندر. یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈ اسٹار نظر آ رہا ہے. ریڈ اسٹار کا مطلب ہوتا ہے کہ جس باکس کے اوپر ریڈ اسٹار ہے وہ آپ نے فلنگ کرنی ہے, وہ چیز جو ہے وہ باکس فل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. باقی جن کے اوپر نہیں آ رہا وہ اتنا ضروری نہیں ہے, اس کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ سب سے پہلے آ رہا ہے فرسٹ نیم. فرسٹ نیم کے اندر آپ نے دو نیم انٹر کرنی ہے, ایک فرسٹ نیم ایک سیکنڈ نیم. فرسٹ نیم کے اندر فار ایگزامپل جو میں انٹر کرتا ہوں, یہ نیم فرسٹ نیم انٹر کر لیا, اور سیکنڈ نیم یا فیملی نیم کے اندر آپ نے سیکنڈ نیم انٹر کر لینا ہے, سیکنڈ نیم انٹر کر لیا. ٹھیک ہے. فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم میں یہ جو آ رہا ہے سیکنڈ نیم اور ادر نیم, اس کے اندر انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کر بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ضروری ہے وہ فرسٹ نیم ہے اور لاسٹ نیم یا فیملی نیم. آگے آپ نے جینڈر سلیکٹ کرنا ہے, میل ہے فیمیل ہے جو بھی ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ آگے آپ نے پاسپورٹ نمبر جو ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے, جو آپ کا پاسپورٹ نمبر ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے جو پاسپورٹ نمبر ہوگا وہ انٹر کرنا ہے, یہ آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے. یہاں پر آپ نے دوبارہ سے پاسپورٹ نمبر انٹر کرنا ہے, ری انٹر پاسپورٹ نمبر, وہی انٹر کرنا ہے جو آپ نے فرسٹ پہ انٹر کیا ہے. ٹھیک ہے. آگے آپ نے ڈیٹ آف برتھ انٹر کرنی ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے.
ڈیٹ آف برتھ انٹر کر لیا. پلیس آف ایشو اس میں آپ جو ہے وہ پی اے کے پاک لکھ دیجئے گا. ٹھیک ہے. نیشنلٹی آپ کی کون سی ہے؟ پاکستان. نیچے آئے گا ڈیٹ آف ایشو. یہ آپ نے پاسپورٹ کی ڈیٹ آف ایشو جو ہے وہ ڈالنی ہے، جو کہ پاسپورٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ کب ایشو ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے ڈیٹ آف ایشو جو ہے وہ انٹر کریں گے. آگے ڈیٹ آف ایکسپائری جو ہے وہ آپ انٹر کریں گے کہ آپ کے پاسپورٹ کی ڈیٹ آف ایکسپائری کیا ہے. یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ان کا جو ہے کریکٹ ہونا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی مسٹیک ہوئی تو آپ کی جو ہے اپائنٹمنٹ وہ ضائع ہو جائے گی. آگے آپ نے کانٹیکٹ نمبر ڈالنا ہے، جو آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہے جو آن ہوتا ہے آپ کے پاس چل رہا ہے اس کا آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے آپ نے یہاں پہ ویلڈ ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، یہاں پہ آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میل ایڈریس ڈالنے کے بعد جو ہے نیکسٹ کا آپشن آئے گا نیچے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب نیکسٹ پہ کلک کیا تو اس میں آئے گی ادر ڈیٹیل. ادر ڈیٹیلز کے اندر وہ کچھ ڈیٹیل آپ سے مانگ رہا ہے، وہ آپ نے انٹر کرنی ہے. میریٹل اسٹیٹس، آپ کا جو بھی اسٹیٹس ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے. پلیس آف برتھ، جو بھی آپ کی پلیس آف برتھ ہے اس کو آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے. لاہور ہے، سرگودا ہے، اسلام آباد، جو بھی. آگے کوالیفیکیشن آ رہی ہے، اس میں آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو ضروری نہیں، کچھ بھی آپ لکھ دیں اس کے اندر. سعودی مشن ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے سعودی مشن سلیکشن کرنی ہے. اس کے اندر آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، مطلب ہم دبئی لکھ دیتے ہیں. اوکے کیا. پورٹ آف انٹری یہاں پر آپ المدینہ کر دیں گے. ٹرانسپورٹ موڈ جو ہے اس میں آپ نے بائر کرنا ہے. پاسپورٹ ٹائپ جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ نارمل کرنی ہے کلک. نمبر آف انٹریز یہاں پہ آپ نے نمبر آف انٹریز کرنی ہے اکارڈنگ ٹو جب آپ نے کیٹیگری سلیکٹ کی تھی. ہم نے کی تھی ملٹیپل انٹری 1 ایئر، تو یہاں کریں گے ملٹیپل ویلڈ فار 365 ڈیز. آگے ریلیجن اسلام. ٹھیک ہے. اور باقی ان کو جو ہے وہ انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ کے آپشن پہ کلک کیا تو یہاں پر یہ اسپانسر ڈیٹیل مانگے گا. یہاں پر اسپانسر کی آئی ڈی آئے گی، یہاں پہ ویزا نمبر یا اپروول نمبر آئے گا. اسپانسر کی آئی ڈی میں آپ نے اسپانسر کی جو ہے وہ آئی ڈی نمبر لکھنا ہے. جو اسپانسر کا اقامہ نمبر ہوگا وہ آپ نے انٹر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اقامہ نمبر موجود نہیں ہے. ایگزامپل کے لیے ہم یہاں 00 ڈال دیتے ہیں. اور آگے انویٹیشن نمبر جو آپ کے ویزا سلپ کے اوپر لکھا ہوگا ویزا نمبر وہ آپ نے انٹر کرنا ہے یہاں پر، جہاں پر ہم جو ہے وہ 00 انٹر کریں. نیکسٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے. آگے آئے گا ایڈریس ڈیٹیل. ٹھیک ہے. اب آپ کی جو گھر کا ایڈریس ہے وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے. ٹھیک ہے. ایڈریس 2 میں بھی جو آپ کا ایڈریس ہے وہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کی سٹی کون سا ہے؟ آپ کا جو سٹی ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. لاہور ہے، اسلام آباد، جو بھی ہے. ایڈریس بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیچے ہمارے پاس آتا ہے جو ہم نے سبمٹ کا آپشن آتا ہے، ہم نے یہاں پر سبمٹ کرنا ہے تو وہ ہمارے فرسٹ پیج پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی اگر ایرر ہوگا تو وہ شو ہو جائے گا، نہیں تو پھر ہمارا وہ نیکسٹ پیج جو ہے وہ کلیئر ہوگا. نیچے سبمٹ کا آپشن ہے، وہاں پہ ہم سبمٹ کریں گے تو ہماری اپائنٹمنٹ جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی. اگر اپائنٹمنٹ ہماری سبمٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس کوئی پیج اوپن ہو جاتا ہے اپائنٹمنٹ کا تو ٹھیک ہے. نہیں اگر کوئی پیج اوپن ہوتا ہے تو اعتماد کی ویب سائٹ جو اوپن ہو جائے گی اس میں جہاں سے ہم نے اپائنٹمنٹ لی تھی وہاں پر ہم دوبارہ سے جائیں گے. اسکیجول اینڈ اپائنٹمنٹ وہاں پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے
ایک باکس اوپن ہو جائے گا. اب اس باکس کے اندر جو ہے سب سے لاسٹ پہ جو ہے ہمارے پاس آتا ہے جنریٹ اپائنٹمنٹ لیٹر. اس پہ کلک کریں گے تو ہم سے کچھ ڈیٹیل مانگے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم نے پاسپورٹ نمبر انٹر کرنا ہوتا ہے اور پاسپورٹ نمبر کے علاوہ ہم ڈیٹ آف برتھ انٹر کرنی ہوتی ہے. یہاں پر ہم پاسپورٹ نمبر جو ہے وہ انٹر کریں گے اور یہاں ہم اپنی ڈیٹ آف برتھ انٹر کریں گے. ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ہم نے انٹر کی. اب گو پہ کلک کیا ہم نے تو ہمارے پاس نیچے تھوڑی سی ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی اور لاسٹ پہ ہمارے پاس آئے گا کہ سینڈ ای میل اور پرنٹ لینا ہے, کہ ہم نے اس کو میل کرنا ہے یا پرنٹ لینا ہے. تو ہم پرنٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے. جیسے ہم پرنٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ نیچے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا پرنٹ. ہم اس کو اوکے کریں گے تو ہم سے بولنا پاسورڈ مانگے گا اور پاسورڈ ہمارا ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو ہمارا پاسپورٹ نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہاں پر جو ہمارے پاس پیج اوپن ہو رہا ہے اس پہ ہم نے پاسورڈ اپنا جو ہے وہ انٹر کرنا ہے جو ہمارا پاسپورٹ نمبر ہوگا. اس کو اوکے کریں گے. اوکے کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے اپائنٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارے پاس اپائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. 11 مارچ کی ہماری اپائنٹمنٹ ہے صبح 9 بجے کی. ملٹیپل انٹری 1 ایئر کی, فیملی وزٹ ملٹیپل انٹری 1 ایئر کی انڈیویجل ہماری ہے اور جو ہے نیچے نیم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے جو آگے دوسرے پیج پہ چلے جائیں گے تو وہاں ہمارے ڈیٹیل لکھی ہوگی, یہ فیس کی ڈیٹیل ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ نیچے جو ہے میڈیکل انشورنس ہے جو کہ فیس کے اندر انکلوڈ نہیں ہے. اوپر جو فیس دکھائی گئی اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہے, یہ الگ سے فیس جو ہے وہ جنریٹ ہوگی جب آپ پروسیس کروائیں گے. اس اگلے پیج پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ لے کے جانے ہیں سبمیشن کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر سارے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے. وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے لے کر جانے ہیں جب آپ پروسیس کے لیے جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس ویزا سلپ ہونی چاہیے جو کہ اسپانسر نے بھیجی ہے. اس کے بعد اسپانسر کے اقامہ کی کاپی اور اسپانسر کے پاسپورٹ کی کاپی اور اسپانسر کا ابشر کا اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے, اس کے اندر اقامہ کی ڈیٹیل ہوتی ہے, وہ کاپی چاہیے. اس کے بعد جو اپلیکینٹ جا رہا ہوتا ہے اس کا اوریجنل پاسپورٹ چاہیے, 2 عدد تصاویریں چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اگر جو ہے وہ اسپانسر اپنی وائف کو بلا رہا ہے تو ان کا اوریجنل نکاح نامہ جو کہ فارن آفس سے اٹیسٹڈ ہے وہ چاہیے. اور اگر اسپانسر اپنے کسی بچے کو بلا رہا ہے جس کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہوتی ہے تو پھر اس کا برتھ سرٹیفکیٹ یا بے فارم جو ہے وہ چاہیے اوریجنل فارن آفس سے اٹیسٹڈ. ٹھیک ہے, یہ ڈاکومنٹس لے کے آپ جو ہے اعتماد ویزا سینٹر پہنچ جائے جہاں جس سٹی کی آپ نے اپائنٹمنٹ لی ہوتی ہے, تو وہاں پہ آپ کا یہ پروسیس ہوگا. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ.